باطنی جب کھلتا ہے تو پھر روح اس منزلوں پر سفر کرتی ہے جہاں اس کا اصل مقام ہے، جہاں سے اس کے ہو کے گزرنے کی وادیاں ہیں، روح اس مقام پر اس کو لے کے جاتی ہے۔ تو گفتگو اس لیے خاص ہے کہ دل ایک ایسا مقام ہے، دل ایک ایسی جگہ ہے۔ اب یہاں پر پیغام یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم جگائیں۔ اب جب شریعت پابند کر دے، اس کے جسم کے ہر عضو پر شریعت پابندی لگا دے، نگاہ پر پابندی لگا دے، آنکھوں پر پابندی لگا دے، زبان پر پابندی لگا دے، ہاتھ پر پابندی لگا دے، قدموں پر پابندی لگا دے، اب وہ وادی ہے کہ جب شریعت انسان کو گناہ سے روکتی ہے، پھر مرشد کریم کی نگاہ اس جب طریقت کی راہ سے اس کو گزارتی ہے تو اب وہ وادی ایسی ہے، اب جب وہاں طریقت کی منزلوں سے ہو کے گزرتا ہے، طریقت اس شے کا نام ہے۔ شریعت نے گناہوں سے روکا تھا، طریقت نے گناہ کے خیال سے بھی فارغ کر دیا ہے۔ یہ طریقت ہے۔ شیخ کی جب نگاہ پڑتی ہے تو تصور گناہ بھی خیال سے نکل جاتا ہے۔ شریعت تو روک لگا دی، لیکن طریقت اس کو یہ بتاتی ہے کہ خیال گناہ سے بھی تیرے اپنے آپ کو تو بچانا ہوگا۔ تو یہ وادی سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور پھر اہل ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کا فیض سے باطن یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ آپ قرآن مجید آغاز کریں گے الحمدللہ رب العالمین، شان ربوبیت کا اللہ اعلان فرما رہا ہے، اور پھر کہیں فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ کہیں فرماتا ہے ہم تمہاری شہرت سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا تو اہل نظر کی محفل میں بیٹھنا ہوگا، مولا کتنا قریب ہے، کیسے قریب ہے۔ اب پوچھا گیا مولا روم سے، بتائیں مولا روم رب ہماری شہرت سے کیسے زیادہ قریب ہے اور ہماری ہر صدا کیوں نہیں سنتا؟ تو جواب آتا ہے صدا تو ہر سنتا ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ تو رب کی کتنی سنتا ہے۔ زندگی کے ان مراحل سے ہو کے گزرا ہے، ذرا یہ بھی تو بتا کہ تو رب کی کتنی سنتا ہے۔ اب پیغام یہ ہے کہ اگر رب کی سنیں گے تو پھر رب ہماری سنے گا۔ تو اہل نظر یہ تربیت دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ بندے سے راضی ہوگا، تو اس کو انعام و اکرام ایسا دیا جائے گا، اور جب وہ اپنی ان وادیوں سے ہو کے گزرے گا تو واضح پیغام ہے کہ پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل کرے یہ دنیا ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کر دی۔ اب دنیا کیا ہے؟ دنیا کی رغبتیں کیا ہے؟ مال و متاع کی حرص، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت، یہ سارا سب کچھ دنیا ہے۔ جو اللہ اور بندے کے درمیان جو حائل ہو وہ دنیا ہے۔ اب اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ اس کو آگے کی منزلوں میں لے کے جاتا ہے۔ تو اہل ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کا فیض یہ ہے کہ باطنی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم